موضوع الدرس في احکام اموال الفی سورة الحشر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته وما حكمه. فالفيء كل مال نخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يجرف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة والنذر. أولئك من الرعب الذي يلقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاه الله على رسوله ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ فے کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فے اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے ملے لیکن بغیر کسی جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑانے کے، بغیر اونٹ بھگانے کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے جو مال حاصل ہو وہ مال فے ہے. کأموال بنی النضیر مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے اموال بنی نذیر جو ہیں اس میں مسلمانوں نے نہ تو گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ بھگائے، نہ جہاد کیا، نہ لڑائی ہوئی، نہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو چیلنج کیا، نہ ہی حملہ کیا، بلکہ وہ اپنے قلعوں سے نیچے اترے کہ اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، ہیبت ڈال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب جو مال آئے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں تصرف فرمائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے جو بھلائی کے معاملات ہیں ان میں خرچ کیا جائے، جس کو اللہ نے اسی آیت میں ذکر فرما دیا ہے. فرمایا وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. رکاب مانا اونٹ.
ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جس کو چاہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہیں رسول پاک کو جس پہ آپ غالب فرما دیں. اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں. لا یغالب ولا یمانع بل هو القاہر لکل شیء. کوئی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روک نہیں سکتا ہے، کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا ہے. اللہ ہر چیز پہ غلبہ رکھنے والے ہیں. ثم قال تبارک و تعالی ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری اے جمیع البلدان التي تفتح هكذا فحکمها حکم اموال بنی النذیر. اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ صرف بنی نذیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنا آئندہ ملک فتح ہوں گے اگر وہ بغیر لڑائی کے فتح ہیں تو اموال فے ہیں. فلہذا قال تعالی فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل الی آخرها والذی بعدها فہذہ مصارف اموال الفی، کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے کہ اموال فے کہاں خرچ کیے جائیں. قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا سفیان عن عمرو ومعمر الزہری عن مالک بن اوس بن الحدثان عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اموال بني النذیر مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب فكانت لرسول اللہ خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة السنة وقال مرة قوت سنة وما بقي جعله في الكراء والسلاء في سبيل الله عز وجل. هكذا أخرجه أحمد هنا مختصرا فقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان بن دينار الزهري به وقد رويناه مطولا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے لا حول ولا قوت اس سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اموال بنو نذیر جو ہیں جو اللہ نے حضور پاک کو عطا فرمائے ہیں، جس میں مسلمانوں نے کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی قتال نہیں کیا، تو اب یہ مال جو ہیں یہ خالص اللہ کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے حضور اپنے اہل کے لیے 1 سال کا خرچہ نکالتے تھے، اور اس کے علاوہ جب مال بچ جاتا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہتھیار خریدنے میں اور ضروریات میں بھی صرف فرماتے تھے. اب یہاں قرآن کی آیت کو سمجھیں. میں نے کل کے درس میں خلاصے میں عرض کر دیا تھا کہ ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے. اچھا، کبھی مال فے کا لفظ غنیمت پر بھی آ جاتا ہے، لیکن ان دو کی الگ الگ تفسیر ہے. مال غنیمت جو ہے اس میں سے 5واں حصہ نکال لیا جائے گا. ان للہ خمسہ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا. باقی 4 حصے جو ہیں مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جائیں گے، کسی غیر مجاہد کو نہیں دیں گے. جو لوگ مجاہدین تھے جہاد میں شریک ہوئے ان کو دیا جائے. یہ تو ہے مال غنیمت. اور ایک ہے اموال فے کہ بھئی جہاد تو نہیں ہوا، لڑائی بھی نہیں ہوئی، صرف محاصرہ کر لیا، بیٹھ گئے. اللہ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ جلا وطن ہونے پہ راضی ہو گئے. ان کا جو مال آئے گا اب وہ خالص اللہ کے رسول کے لیے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ مبارک یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ دینے کے بعد جو مال بچتا تھا وہ بھی غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مجاہدین کی سلاح کے لیے، ہتھیاروں کے لیے استعمال فرماتے تھے. تو اب یہ 2 چیزیں ہو گئی، مال غنیمت اور مال فے.
لیکن جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آیت میں دیکھیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول. تو یاد رکھیں یہاں للہ میں بھی لام ہے، وللرسول جو ہے اس میں بھی لام ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. یاد رکھیں فللہ وللرسول، للہ میں لام ہے، یہ لام ملک کا ہے، لام تملیک ہے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وللرسول، اور لام جو رسول میں ہے یہ لام تولیت کا ہے، یعنی اللہ کا رسول اس مال میں متولی ہے جیسے چاہے خرچ کرے، ورنہ مالک حقیقی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی. تو اس لیے ان دو لاموں میں ہمیشہ یاد رکھیں ورنہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. فللہ لام تملیک کے لیے ہے، جیسے آتا ہے انما الصدقات للفقراء، کہ فقراء کو تملیک مالک بناؤ، ان کو دے دو، وہ مالک بنے، ان کی مرضی جو چاہے کریں. اگر تم نے زکوٰۃ دی ہے اور اس کو مالک نہیں بنایا اور اس کو کہا بھی ہم تمہارے فلاں کام میں لگا دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، اور تملیک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ملک سے نکل کے دوسرے کے ملک میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں تملیک. تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک تملیک نہ ہو. تو اس لیے یہاں لام پہلا جو ہے وہ تو ہے ملک کا، کہ اللہ کا ملک ہے، اور دوسرا لام للرسول جو ہے رسول کا ملک نہیں ہے لیکن رسول متولی ہے. اس کو لام کہتے ہیں لام تولیہ، کہ اس معاملے کا، اس مال کے متولی جو ہیں اب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بھئی یہاں پر اللہ کا نام کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو نا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ، اللہ کے لیے. اللہ کو کیا ضرورت ہے مال کی؟ رسول پاک کو تو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ولی رسول. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی آیات جہاں جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں مقصد بیان کرنا ہوتا ہے عظمت رسول. جیسے اللہ فرماتے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو ایذا دیں یا اللہ کے رسول کو. اللہ کو کون ایذا دے سکتا ہے؟ مخلوق کی کیا طاقت ہے؟ معنی یہ ہوگا کہ جو رسول کا ایذا ہے وہ اللہ کا ایذا ہے. جب تم میرے رسول کو ستاؤ گے، میرے رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرو گے تو گویا اللہ کو عذاب دے رہے ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ من آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے ایذا پہنچائے گویا اس نے اللہ کو ایذا پہنچایا. اور وہ من آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ پکڑ لے اس. تو اس لیے سمجھیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فللہ وللرسول، کہ بات سمجھ آ جائے کہ بھئی اصل مالک حقیقی تو اللہ ہے. امور تولیت جو ہیں وہ حضور پاک کے پاس ہیں. اور دوسرا اس میں ایک اشارہ ہے کہ کل کو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ جی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن محاصرے میں ہم بھی تو حضور کے ساتھ تھے نا. محاصرہ کر کے 15 دن ہم بھی تو بیٹھے رہے نا حضور کے ساتھ. تو اگر لڑائی ہو جاتی تو کیا ہم نہ لڑتے؟ کیوں آئے تھے ہم؟ تو اب یہ مال صرف حضور کا کیوں ہو گیا؟ تو اللہ نے فرما دیا سمجھ لو کہ مال تو میرا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟
اس لیے اللہ کا لفظ پہلے آ گیا کہ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ جائے کہ بھئی صرف حضور کو مالک کیوں بنا؟ میں میرا مال ہے، میں نے دیا ہے، تو اب میری مرضی ہے میں اس کو دے دوں۔ تو اس لیے اللہ کا نام بھی اس لیے آتا ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ تم اللہ کی کیا مدد کرو گے؟ مخلوق کیا مدد کرے گی؟ اور اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مانا یہ ہے کہ جب تم میرے رسول کی مدد کرو گے تو میری مدد کر رہے ہو نا، کہ وہ میرا رسول ہے، میرا پیغمبر ہے، تو لہذا اس کی مدد کرنا گویا میری مدد کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہاں بھی فرما دیا کہ کوئی دل میں ایسا خیال نہ لے آئے، فللہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو متولی بنایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا، وہ اگر چاہتے تم سارے نہ آتے، اکیلے بھی اللہ اپنے نبی کو فتح دے سکتے ہیں، وہ چاہے تو ایک پیغمبر کو بھی فتح دے، اور تم سارے آ جاؤ پھر بھی فتح نہ ہو۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے ان کے دل کے اندر روب ڈالا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ فللہ وللرسول۔ وقال ابو داود رحمہ اللہ تعالی حدثنا حسن بن علی ومحمد بن یحییٰ بن فارس سلمان واحد قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن انس بن شعب مالك بن اوس قال صلى علي رضي الله تعالى عنه حين تعالى النهار وجدته جالسا على سرير مفضيا لماله فقال حين دخلت عليه يا مالك انه قد دفع الابيات من قومك وقد مت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت له مرتغي بذلك فقال خذه فجاءه يرفع فقال يا امير المؤمنين هل لك بعثمان بن عفان وعبد الرحمن وزبير بن عوام وسعد بن ابي وقاص قال نعم۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے میرے پاس آدمی بھیجا، جب عین یعنی سورج جو ہے اوپر تھا، میں آیا، آپ بیٹھے تھے، علی سریر، آپ سریر پہ بیٹھے، مفضیا الی رمالہ، یعنی ایسے نیچے کی طرف متوجہ ہیں۔ میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا مالک ابن اوس انہ قد دفع اہل ابیات من قومک، کہ تمہاری قوم کے کچھ گھر والے جو ہیں محتاج ہیں، میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں، ان میں جا کے تقسیم کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر میرے بجائے آپ کسی اور کو حکم دیتے تو زیادہ بہتر تھا، اور میں نہیں، تم لے کے جاؤ۔ اتنی دیر میں آپ کا غلام آیا یرفع، اس نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین سب آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل بلاؤ۔ فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفع فقال يا امير المؤمنين هل لك في العباس وعلي رضي الله عنهم۔ اس غلام نے کہا کہ حضرت عباس بھی آئے ہیں، حضرت علی بھی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی بلا لو۔ فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا۔ فقال بعضهم اجل يا امير المؤمنين اقض بينهما وارحمهما وارحمهما۔ قال مالك بن اوس خيل الي انهما قدما اولئك النفر لذلك۔ فقال عمر رضي الله تعالى عنه اتعد، ثم اقبل على اولئك الرهط فقال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقا؟ قالوا نعم۔ ثم اقبل على علي والعباس
فقال انشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة فقال نعم فقال إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وقال الله تعالى أفاء على رسوله أموال بني النذير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أعرضها دونكم فقال رسول يأخذ منها نفقة سنة أو نفقة ونفقة عليه سنة ويجعل ما بقي اسوۃ المال. اب اس میں یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس اصل بات جو ہے نا وہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں جو اموال تھے نا فدق کے اور بنی نذیر کے اور وادی القرا کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی حضرت عباس کو بلایا، بھائی یہ اموال جو ہیں یہ میں تم لوگوں کے کنٹرول میں دیتا ہوں، میراث نہیں، تم لوگ اس کی نگہداشت کرو، نگہبانی کرو، اور اس کے بعد جیسے حضور پاک خرچ فرماتے تھے ویسے خرچ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک. تو اب وہ سارا مال جو تھا، وہ زمین تھی، وہ باغات تھے، وہ چیزیں تھیں، وہ آپ نے ان دو کو دے دی، حضرت علی کو اور حضرت عباس. اب اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑا عرصہ گزرا کہ حضرت علی حضرت عباس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اسی زمین پہ. اب ان دونوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں حضرت امیر المومنین نے تو ہمیں دے دیا تھا، تصرف بھی دے دیا تھا، لیکن ہمارا جھگڑا ہو گیا. تو وہ دراصل ان کو سفارشی لے آئے، حضرت عثمان کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو، ان صحابہ کو سفارشی لائے کہ ہمارے ساتھ چلیں اور حضرت عمر سے ہمارا فیصلہ کروائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب یہ سارے صحابہ آ گئے، بڑے بڑے صحابہ آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت عباس بھی آ گئے. حضرت عباس جو ہے وہ چچا ہے، حضرت علی جو ہے وہ ابن عم رسول اللہ ہے، چاچے کے بیٹے ہیں. تو اب حضرت عمر نے کہا کہ بھئی تمام صحابہ مجھے بتاؤ، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ میں چھوڑ رہا ہوں وہ صدقہ ہے، وہ میراث نہیں ہے؟ ما ترکناہ فہو صدقۃ. اور باقاعدہ ایک حدیث مبارک میں تفصیل بھی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، اللہ نے جتنی انبیاء بھیجے ہیں، لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے. ما ترکنا ہو، اور جو ہم چھوڑیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ایک تو اللہ پاک، مال ایک حقیر چیز ہے، اللہ اپنے انبیاء کی شان اتنی بلند ہے کہ اس مال میں اللہ پاک اپنے انبیاء کو الجھانا ہی نہیں چاہتے. اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی ہو گئی، تکبیر ہو گئی، حضور تشریف لائے گھر سے، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، حضور مصلی پہ آ گئے، لیکن چپ کر کے پھر واپس چلے گئے گھر. گھر تو یہی ہے نا، جب آپ جاتے ہیں صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، پھر بی بی عائشہ کا حجرہ جو یہ گھر ہے، اس سے نکل کے حضور پاک صف اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، سامنے منبر و محراب ہے. حضور واپس چلے گئے، تھوڑی دیر میں آ گئے اور اس کے بعد اللہ اکبر نماز پڑھائی.
جب سلام پھیرا تو صحابہ حیران ہوئے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ تکبیر ہو جائے اور حضور پھر گھر چلے جائیں. تو حضور نے فرمایا بات یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی چھوٹا سا ٹکڑا آیا تھا سونے کا ہدیہ. مجھے یہاں کھڑے کھڑے خیال آیا تو میں نے کہا لا ينبغي لنبی، یعنی یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں سونا ہو. تو وہ میں بیوی کو کہنے گیا تھا بھی فوراً خیرات کر دو. میں اپنے گھر میں یہ رکھنا ہی نہیں چاہتا. اسی طرح صحیح حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب پہ سلام کہیں اور جا کے کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور وہ سونا ایسا نہیں ہوگا جیسے اب تم نکالتے ہو مشینری لگاؤ گے پھر ریفائنریاں لگاؤ گے، نہیں، وہ خالص سونا ہوگا، بس توڑا اور دے دیا. تو اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ یا اللہ میں سونے کا پہاڑ نہیں چاہتا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں کھانا مل جائے تیرا شکر کروں اور ایک وقت میں نہ ملے تو تیرے آگے صبر کر کے تجھ سے سوال کروں. الفقر فخری، میرا فقر جو ہے وہی میرا فخر ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے. اسی لیے میرے آقا نے اپنی محبوب ترین بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں لیکن سب سے محبوبہ بیٹی جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے. ورنہ تو حضور کی بیٹیاں ہیں، بی بی رقیہ ہے، بی بی ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، لیکن سب سے پیاری بیٹی جو تھی نا وہ بی بی فاطمہ. اور اللہ کی شان ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جیسے سیدہ فاطمہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک بالکل تصویر تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں خدا کی قسم بی بی فاطمہ کا بولنا، بی بی فاطمہ کا چلنا، بی بی فاطمہ کا بیٹھنا، بی بی فاطمہ کا اٹھنا بالکل ایسے تھا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک نے اپنی محبوب ترین بیٹی کو فرمایا کہ یا فاطمہ تسلی من مالی ما شئت. آپ نے فرمایا فاطمہ اگر تمہیں مال چاہیے، دنیا چاہیے تو مانگ لو، کیا مانگتی ہو، لیکن آخرت میں تمہارے ذمے یہ بات نہیں ہوگی کہ میں چونکہ نبی کی بیٹی ہوں چھوٹ جاؤں، یہ نہیں ہوگا، وہاں عمل کام آئیں گے. تو حضور پاک کو تو مال سے رغبت ہی نہیں تھی، یعنی توجہ ہی نہیں تھی. ادھر طبیعت کا میلان ہی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جو علماء وارث الانبیاء ہوتے ہیں یا جو اولیاء اللہ جو ہیں وہ نائب انبیاء ہوتے ہیں، ان کو بھی مال دولت سے رغبت نہیں ہوتی قطعاً. آگے الحمدللہ نہیں آیا، الحمدللہ. توجہ ہی نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا اس زمانے میں ایک مرید آیا، اس نے آ کے کچھ سونے کی اشرفیاں گنیاں ہوتی تھیں سونے کی چھوٹی چھوٹی، پہلے دور میں اب بھی ہوتی ہے، تو پیش کی. آپ نے فرمایا بھائی یہ، انہوں نے کہا حضور میں آپ نے فرمایا مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اتنا بڑا مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، آپ مہربانی فرما کے مدرسے میں دے دیں. فرمایا تم کوئی اندھے ہو، تم نے مدرسہ نہیں دیکھا ہوا. فرمایا تم اندھے ہو،
تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، مدرسہ دیکھو وہاں جا کے جمع کرا دو، میں دینے کے لیے کیوں جاؤں؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، پڑھتا تھا مکہ شریف میں، پہلے یہ کعبۃ اللہ کے باہر جو ہے نا صرف طواف ہوتا، مطاف کی جگہ تھی اور ادھر پلاٹ ہوتے تھے، ان میں کنکریاں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میں والد صاحب کو سبق سنا رہا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے کوئی لفافے میں نوٹوں کی ایک گڈی تھی، تقریباً وہ میرا اندازہ ہے 100 ریال کی تھی، 10,000 ریال ہوگا، وہ اس نے والد صاحب کو پیش کی۔ مثلا میں کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ فرمایا میں تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ فرمایا میں الحمدللہ میں زکوٰۃ کا مستحق، میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے بھی پتا ہے آپ مستحق نہیں ہیں، مقصد یہ تھا کہ آپ چونکہ یہاں جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، طلباء ہیں، فقراء ہیں، ان کو جانتے ہیں، تو لہذا مہربانی کر میں ان کو تقسیم کر دیجیے گا۔ مجھے یاد ہے والد صاحب نے ایسے پکڑا، ایسے پھینکا، وہاں جا پڑی، لگے نکل جاؤ یہاں سے الو کے پٹھے، میں تمہارا نوکر ہوں، تمہاری زکوٰۃ تقسیم کرتا پھروں، تم نے مجھے ملازم سمجھا ہوا ہے اپنا، تیری زکوٰۃ ہے، دفع ہو جا، غریبوں کو ڈھونڈ تقسیم کر، میں نوکر ہوں تیرا، میں کیوں تقسیم کروں تیری زکوٰۃ؟ تو اللہ والے تو یوں اعتراض کرتے تھے نا، ڈانٹ دیتے تھے تاکہ کوئی دوسرا قریب ہی نہ آئے، قریب لگنے کی کوشش۔ حضرت کا ننوتی نے فرمایا بھائی جاؤ مدرسے میں جمع کرا دو۔ اچھا وہ بھی کوئی پکا عاشق تھا حضرت کا، اس نے کہا اچھا ٹھیک، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے سارے چلے گئے، حضرت بھی مسجد میں چلے گئے، وہ بھی چلا گیا۔ اس نے کیا چالاکی کی کہ وہ حضرت کی جوتے کے اندر جو ہے نا رکھ کے، جوتے تو باہر رکھے تھے نا مسجد کے، اس نے جوتے کے اندر چھپا کے جوتے میں رکھ دی اور جا کے نماز پڑھی، سلام پھیرا نکل گیا۔ حضرت جب نماز پڑھا کے نکلے تو سنت یہ ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے اس کو ہلایا جائے تاکہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا، کوئی بچھو، کوئی چیز نہ بیٹھی ہوئی ہو۔ دیہاتوں میں، جنگلوں میں تو یہ خطرہ ہوتا ہے نا، تو حضرت نے سنت کے مطابق جو ہلایا تو وہ تو کھن کھن کر کے ہو جناب اشرفیاں نکل آئیں۔ تو حضرت نے مسکرایا، فرمایا بھائی دیکھ لو، جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ان سے آگے بھاگتی ہیں، اور جو ان سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں آگے پڑتی ہیں۔ اور طلباء سے فرمایا بھی اٹھاؤ اور جا کے جمع کرا دو، میں تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ تو یہ تو علماء کی کیفیت تھی، پیغمبر کا تو شان ہی نرالا ہے نا۔ وہ تو ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے صلحاء، ساری دنیا کے اتقیاء جو ہیں وہ تو میرے مدنی پاک کے ایک قدم کے، ایک ناخن کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتے۔ حضور کو تو رغبت تھی ہی نہیں۔ بی بی عائشہ کا یہ عالم تھا، 30,000 درہم اس زمانے میں ہدیہ آیا۔ بی بی روزے کے ساتھ تھی، بی بی نے سارے غریبوں کو بلا لیا اور چلاتی رہی۔ جب مغرب کو افطار کا وقت آیا تو آپ کی کنیزہ جو تھی وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا گلاس بھر کے لے آئی اور ساتھ کہا کہ اماں عائشہ اگر آپ 2-4 درہم ہمیں بھی دے دیتے تو آج ہم بھی کوئی اچھی روٹی پکا لیتے، افطار کر لیتے۔ پر میں تم نے یاد نہیں کیا، مجھے خیال نہیں آیا، 30,000 لوٹا دیا، خود روٹی سوکھی کے ساتھ افطار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور کو مال کی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت ہے کہ اگر انبیاء کا میراث بھی ہوتا تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار یہ تمنا کر بیٹھتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا باپ کب مرے گا، مجھے کب جائیداد ملے گی۔ تو اگر کوئی نبی کے بارے میں ایسی تمنا کر بیٹھے اس کا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ نے پیغمبر کا میراث رکھا ہی نہیں۔ باقی یاد رکھیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال پکڑتے ہیں کہ وارث سلیمان و داؤدا، کہ حضرت سلیمان داؤد کا وارث بنا، قرآن کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب، اسی طرح قرآن میں آتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ عام ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ کیا حضرت داؤد کی اولاد صرف سلیمان تھا؟ اللہ نے تو صرف سلیمان کا ذکر کیا، باقی اولاد کدھر گئی؟ تو یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے علم کا وارث بنا ہے۔ انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس بات کے وارث ہیں؟ مال تقسیم کریں گے۔ اور اگر میراث ہے تو آل یعقوب، کتنی آل یعقوب ہے؟ وہ مثال مشہور ہے تاریخ میں۔ ایک آدمی آیا ایک بڑے بندے کے پاس، کہنے لگا دیکھو بھائی بات سنو، ٹھیک ہے تم بڑے آدمی ہو، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن ہمارا ماں باپ تو ایک ہے نا، تم بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد، تم بھی ہوا کی اولاد، میں بھی ہوا کی اولاد، ہم بھائی ہوئے، تو مہربانی کرو مجھے بھی اپنی جائیداد سے کوئی حصہ دے دو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 آنے یا 4 آنے پڑے تھے، کہا یہ لے لو۔ انہوں نے کہا یار کیا دے رہے ہو اتنے؟ اس نے کہا چپ کرو، شور نہ کرو، باقی بھائیوں کو پتہ لگ گیا تو یہ 4 آنے بھی تمہیں نہیں ملیں گے۔ اگر سارے بھائیوں کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، ہر کلمے پڑھنے والا مومن ہے، پھر تو یہ 4 آنے بھی تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھو انبیاء کا علم، میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے، انبیاء کا میراث دولت نہیں ہوتی۔ اب حضرت عمر نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا چلو بھائی میراث نہ صحیح، یہ زمین تم کاشت کرو۔ آپس میں لڑ پڑے حضرت علی حضرت عباس، اب آئے گی ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کرو۔ تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں کہ مال صدقہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا تو تھا۔ انہوں نے کہا پھر میں نے تمہیں دیا، یہی نتیجہ ہے کہ لڑو تم۔ تو اس لیے یہ ساری روایت مبارک جو ہے اس قصے کے متعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی فرما دیا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر چیز جو ہے، اس لیے اللہ فرماتی ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم تم کو دیتے ہیں اس سے خرچ کرتے۔ رزق تو میں دے رہا ہوں، تم میرے مال سے بھی خرچ نہیں کرتے ہو، مال تو میرا ہے، رزق تو میں نے دیا ہے۔ اسی لیے یہاں بھی فرما دیا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، ملک حقیقی اللہ کے لیے ہے، تولیت رسول اللہ کے لیے ہے۔ اچھا اب خدا کی شان یہ ہے کہ حضور پاک بھی با سوا گھر کے خرچ کے باقی نہیں لیتے تھے، باقی سارا پھر خیرات کر دیتے، حالانکہ اللہ نے آپ کو تو اختیار دیا تھا۔ واللہ اعلم۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، بال کٹاتے ہوئے اوپر کی چادر اتار لی کہ بھی بالوں میں خراب نہ ہو، کوئی بات نہیں بھائی، چادر اتارنے میں پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں یہ خلل کیوں آ گیا ہے کہ چادر اتری تو عمرہ اتر گیا۔ ایسا کوئی دماغ خراب ہے، کوئی کہتے ہیں جی گرہ لگا سکتے ہیں، گرہ نہ لگاؤ تو ایسے چادر لٹکا دو۔ کیا ہے کہ جاہلیت ہے، دماغوں میں چادر ہے جیسے باندھو باندھ لو، گرہ لگاؤ، پیٹی باندھو، بیلٹ باندھو، کچھ باندھ لو۔ اچھا اگر چادر گر گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، کھول دی ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا حمام میں گئے ابھی چادر گندی نہ ہو جائے، اوپر لٹکا دی، وضو کر لیا، پھر اوڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہمارا عمرہ چادر میں بندھا ہوا ہوتا ہے؟ وہ چادر اتری، عمرہ بھاگ کے چلا گیا۔
ایک آدمی مدینے منورہ سے آیا، بخار ہو گیا، اس نے نیچے والی چادر تو رکھی، اوپر والی چادر اتار کے قمیص پہن لیا، پھر طبیعت بحال ہوئی، قمیص اتار کے چادر پہن لی، عمرہ کیا، کوئی بات نہیں ہے، احتیاطاً 2 4 5 ریال خیرات کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے قبروں پر جانے کی تاکید فرمائی، بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اعتراض نہیں کرتے، تمہاری بے وقوفی ہے، کون کہتا ہے کہ اعتراض کرتے ہیں؟ اب جاہل کا تو کوئی قبر کے لیے سفر نہیں کر سکتے ہو، سفر حرام ہے، یعنی اب اگر کوئی کہے کہ جی میں اجمیر شریف جا رہا ہوں حضرت اجمیری کے عرس میں یا خواجہ نظام الدین کے عرس میں، یہ حرام ہے۔ اگر تم اجمیر میں موجود ہو تو جاؤ، اگر مکے میں موجود ہو بالکل روزانہ جاؤ، جنت المعلیٰ کس نے منع کیا ہے؟ آپ مدینے میں موجود ہیں، جائیں جنت البقیع الغرقد، جائیں شہداء احد میں، کس نے منع کیا ہے؟ سمجھتے کچھ نہیں، کہتے جی آپ لوگ ہم تو اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو خط میں لکھا ہے آپ کی آرزوئیں پوری کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نہ یوم وفات مناتے ہیں نہ سالگرہ مناتے ہیں، نہ سالگرہ کے قائل ہیں نہ یوم وفات کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ تو لوگ وہ کام کرتے ہیں جیسے عیسائی سالگرہ میلاد مناتے ہیں، کیوں؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، اور ان کے پلے میں ہے کیا؟ ہمارے پاس تو 1,24,000 پیغمبر ہے، ہم اگر میں روزانہ میلاد بنائیں تو کس کس نبی کا بنائیں؟ اگر ہم یوم وفات بنائیں تو ہمارے پاس تو جناب 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہیں حضور کے، 4 خلفائے راشدین ہیں، 10 مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، ہم تو پھر یہی کام کرتے رہے، نہ نماز نہ روزہ، بس یا سالگرہ بنائیں یا یوم وفات بنائیں، یا بس یہ جو ہے نا ڈے منانا کہ آج فلاں ڈے ہے، اسی طرح ویلنٹائن ڈے ہے، یہ کرسمس ہے، یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے تمہارے دماغوں میں بٹھایا ہے نا سنڈے کیا مانا سورج دیوتا، منڈے کیا مانا چاند دیوتا، وہ تو تم سے کفر کروا رہے ہیں۔ تم خوش ہو جی آج سنڈے ہے، کل جناب منڈے ہے۔ کافر ہر بات میں اپنے دین کی بات کہتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ملنگ خیرات مانگے گا نا، وہ بھی کہے گا 5 دے 12 دا صدقہ، یعنی 5 تن پاک اور 12 امام، وہ وہاں بھی اپنا مذہب بیان کر رہا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ 5 تن پاک، کیا مانا باقی نا پاک؟ ایمان رہ گیا صرف 5۔ اچھا اللہ کا نبی اتنا شان والا پیغمبر آیا، حضرت نوح علیہ السلام بھی 80 آدمی کو کشتی میں لے گئے، حضور نے صرف 5 کو پاک کیا، باقی سارے رہ گئے۔ یہ جاہل ہیں، اور مسلمان جو ہیں ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ سن ہیں، یہ سنت سے نہیں ہے، یہ ہے سن۔ جب بدن سن ہو جائے نا، کوئی کلاڑی بھی مارے تو درد نہیں ہوتا نا، یہ بھی سن ہے ماشاءاللہ۔ شرک ہو رہا ہو ان کو کوئی تکلیف نہیں، سن ہے۔ بدعات ہو رہی ہوں ان کو کوئی تکلیف نہیں، سن ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا نام پوچھو، مجال ہے کسی کو آئے، سن ہے بس۔ ابو بکر یہ تو کنیت ہے، صدیق لقب ہے، نام کیا ہے؟ ان کو 12 امام یاد ہیں جو امام ہی نہیں بیچارے، کسی مسجد میں بھی امام نہیں رہے۔ دنیا کی امامت تو بڑی بات ہے نا، پہلے 12 کی کسی مسجد میں تو امامت دکھائیں۔
حضرت حسن نے سلو کر لی، حضرت حسین شہید ہو گئے، وہ تو پہلے امامت ہی نہیں چلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ سر سیدھا رکھ کے ماں باپ کے پاؤں پہ ہو، سیدھا رکھو، سجدہ نہ کرو، باقی جو ماں باپ کی خدمت کرو کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر چکر میں اگر موقع ملے تو رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، نہ ملے تو ویسے چلے جائیں، دعا پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر قربانی کی بکری ذبح کریں، بچہ ہے زندہ ہے وہ بھی خیرات ہے، اگر زندہ ہے اس کو بھی خیرات کرو۔ کیا مرد تسبیح میں کونے کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ جو بیماری ہے زمزم پیا، بالکل زمزم ہر بیماری کی شفا ہے۔ میرا خاندان جو ہے سخت بدعتی ہے، میں تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں، وہ برا سمجھتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ایک بزرگ تھے، بچھو ڈوب رہا تھا، اس کو نکالا تو بچھو ڈنگ مار دیا، وہ گر گیا، انہوں نے پھر نکالا، پھر ایک نے کہا یار حضرت کیا کرنے کا، یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا، میں اچھی کیوں چھوڑ دوں؟ وہ ڈنگ مارنا چاہتا ہے، میں بچانا چاہتا ہوں، تو میں تم اپنا کام کرتے رہو، تمہارے نیکی کی کام کی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دیں گے، جمے رہو، مار تو کھانی پڑتی ہے۔ پانی کتنا زیادہ پی سکتے ہیں، چاہے 2 ڈرم پی جاؤ۔ اور ویسے یاد رکھو یہ مذاق نہیں، ہنسنے کی حدیث ہے کہ منافق جو ہے وہ زمزم زیادہ نہیں پی سکتا، پیٹ بھر کے زمزم منافق نہیں پی سکتا، تو جتنا پیئے مرضی آئے پیئے۔ ایک طواف پورا نہیں ہوتا کہ دل کرتا ہے کہ بھاگ جاؤں، تو آپ جایا بھی نہ کریں جناب، کوئی کعبہ شریف آپ کے بغیر اداس ہے، آپ جناب بالکل نہ جائیں، پہلے ہی بھاگ جائیں۔ جب اللہ چاہتے نہیں ہے کہ تم میرے گھر کے قریب آؤ تو تم کون ہو وہ جانے والے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، بری بات ہے۔ رات میں اگر حرم میں سو جائیں، اپنے گھر جا کے سوئیں، حرم میں کیوں سو جاؤ؟ گھر نہ ہو تو سو جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اپنے ملک میں بدعت کے خلاف بات کریں، جھگڑتے ہیں لوگ، جھگڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا، جب زخم پر نمک لگے گا تو چیخے گا تو صحیح نہ اگلا، تو برداشت کرو۔ یا حی یا قیوم، بالکل اللہ کے نام ہیں، جو بھی نیت کریں گے اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ دیوبندی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی صحیح ہے، دونوں کے کام دیکھ لو، اگر سنت کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے، جو سنت کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ اب دیکھیں اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہے، نہ حضور نے فرمایا، نہ حضرت ابو بکر عمر عثمان نے، نہ کبھی حضرت بلال نے دیا، تو جب اگر وہ صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں بدعت ہے، صاف بات ہے کہ غلط ہے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو جنازے کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ نبی والی دعا ہے، وہ صحیح ہے، جو جنازے کے بعد 3 دعائیں مانگ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ بدعت والی دعا ہے، تو خود بخود پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایک عورت کو 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے حمل کو، بھائی حمل تو 3 سال بھی رہ سکتا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، 10 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 11 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اغلب ہے 9 مہینے، کبھی کبھی تاریخ بھی بھول جاتی ہیں عورتیں۔
میری بیوی اگر انڈیا سے ہے بالکل احرام کے ساتھ آئے گی. جب انڈیا سے بغیر محرم کے آ رہی ہے محرم صرف مسجد عائشہ تک جائے گا صاحب. کیا عقل ہے؟ بالکل آنا جائز ہی نہیں بغیر محرم کے. آپ جا کے لے آؤ اپنی بیوی کو. نماز میں غلط خیال آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، آنے دو. احرام کی حالت میں شیمپو سے ہاتھ نہ دھوئیں، اگر دھویا ہے تو 2-4 ریال خیرات کریں. مغرب کے بعد احناف کے نزدیک نفل نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک پڑھنا جائز ہے. جو پڑھے اس کے گلے نہ لگو، جو نہ پڑھے اس کو رسا ڈال کے کھڑا نہ کرو. کوئی بات نہیں، یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں. حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو فاتحہ پڑھا کرے امام کے پیچھے. نبی پر بھی جادو تھا، بالکل صحیح حدیث میں ہے جادو ہوا تھا. آدمی نے عمرے کے بعد اپنے والد کے نام سے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے. والد کا عمرہ جو ہے تنعیم سے کیا عمرہ ٹھیک، بہرحال جہاں سے بھی کیا ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن سر نہیں مڈایا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں تو سر بھی مڈائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. اگر میں 10 دن کے لیے مدینہ منورہ جاؤں، آپ مسافر ہیں، سنت نفل معاف ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہے اور طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی. اگر کوئی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، جہاں سے کرے ٹھیک ہے. یہاں جو البیگ میں مرغی آتی ہے خود تحقیق کرو، مجھے کیا پتا کہاں سے آتی ہے. اگر کوئی طواف الوداع کر لے دوبارہ بالکل لاکھ دفعہ آئے. ناپاکی کی حالت میں زمزم پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں. اگر آپ جدے میں نوکری کرتے ہیں، مکہ بار بار آنا پڑتا ہے، کوئی احرام کی ضرورت نہیں. حجر اسود اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، کیوں آیا یہ اللہ سے پوچھنا. طواف 7 کے بجائے 8 ہو جائے تو آئندہ غلطی نہ کریں. جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کوشش کریں کہ سنت کے مطابق 7 ہی چکر ہوں. گنتے رہیں، انگلیوں پہ گن لیا تاکہ غلطی نہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں. یا اللہ جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم